الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا اس مجلس کو مجلس نور، مجلس معرفت قرار دے، ہماری قبروں اور ہماری قیامت کے لیے ایک ایسٹ اور ایک اثاثہ انشاءاللہ. جو کچھ بھی یہاں پر بتایا جائے گا، جو بھی ہم سیکھیں گے، جو بھی روایات اور آیات کی تلاوت ہوگی، خدایا اس کا اجر، اس کا ثواب جو ہے مرحوم کی روح کو پہنچے، تمام مؤمنین اور مؤمنات کو، خصوصاً مرحوم منظور. خدایا ان کے درجات میں تو اضافہ فرما. اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ ہے یقیناً، خدایا مزید ان کے درجات میں تو اضافہ فرما. خطاؤں کو تو درگزر فرما، نیکیوں کو تو خود ہی جو ہے ارحم الراحمین ہے، تو ہی نیکیوں کو جو ہے بہت ہی زیادہ اور بہت ہی کثیر تعداد میں بڑھا کر جو ہے قبول کرتا ہے. خدایا دعا یہ ہے کہ ہماری سب کی زندگیوں کا خاتمہ جو ہے علی الایمان ہو، موت کو ہماری زندگی کا جو ہے سب سے میٹھا اور سویٹسٹ مومنٹ تو انشاءاللہ قرار دے. ایک صلوات ہے جو کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول. امام فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کو مؤمنین کے یا مسلمانوں کے قبرستان میں ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 10 سال تک کے تمام جو وہاں پر مدفون ہیں ان سے جو ہے عذاب برطرف ہو جائے گا. 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 40 سال تک کے لیے، اور اگر 3 دفعہ پڑھیں گے تو پرماننٹلی جو ہے سب سے عذاب جو ہے وہ دور ہو جائے گا. میں ان صلوات کو پڑھوں گا، آپ بھی نیت کریں، جو بھی آپ کے مرحومین ہیں جس بھی قبرستان میں ہیں ان کے لیے، لیکن ہم آج جو مجلس برپا ہے اس مرحوم کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما دامت الصلوات، وصلی علی محمد وآل محمد ما دامت البرکات، وصلی علی محمد وآل محمد ما دامت الرحمہ، وصلی علی روح محمد وآل محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد وآل محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد وآل محمد فی القبور، وصلی علی صورت محمد وآل محمد فی الصور، وصلی علی تربت محمد وآل محمد فی التراب، وصلی علی نور محمد وآل محمد فی الانوار برحمتک یا ارحم الراحمین. والد کا انتقال ہوا ہے، اور والدین دونوں جو ہیں خدا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے وجود کے خاطر ہمیں جو ہے حق حیات ملا، اور جہاں کہیں بھی ہم لوگ پہنچیں گے اس کا تمام اجر و ثواب جو ہے والدین اس میں سہیم ہے، کیونکہ حق حیات وہیں سے آیا. ایز اے ریمائنڈر، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا رتبہ جو ہے بڑھ جاتا ہے. نام سے پہلے مرحوم، نام کے بعد رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو ہے یہ ان مینڈیٹری ٹائٹلز میں سے ان کو ہمیں کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد جو ہے وہ مرحوم ہے، یعنی خدا کی خاص رحمت میں ان کی جگہ ہے. اور نام کے بعد بھی رحمۃ اللہ علیہ. حدیث ہے اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اموات کو، اپنے جو ہے مرحومین کو نیکی کے ساتھ ان کو یاد کریں، ان کی جو اچھائیاں ہیں ہمیشہ اسی کو ریمائنڈ کریں اپنے آپ کو. اگر کچھ نگیٹو بھی رہا ہے اسے جو ہے وہ چھوڑ دیں، بھول جائیں.
یہ وہی ادب ہے جو کہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں سکھایا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. جب جنازے میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان کے بارے میں جز خیر کے اور کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں معلوم. خیر سے مراد جو ہے یہاں پر خیر العمل کے ماننے والے، امیر المؤمنین کے ماننے والے، وہ جو کامن تھا ان کے اندر اور دوسروں میں اور امیر المؤمنین میں، وہ یہی تھا کہ وہ خیر العمل کے ماننے والے ہیں. بس دیٹ از واٹ وی لک ایٹ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور ہر وہ شخص جو کہ جیسے بھی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے امیر المؤمنین کے ساتھ، بعض کم اسٹرانگ بعض ویک، بہرحال کنیکٹڈ ہیں. وہ جو کنیکٹڈ ہیں امیر المؤمنین سے، اہل بیت سے، رسول اللہ سے، وہ جو ہیں نجات یافتہ ہیں. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے قبور ہیں، مردے ہیں بکھرے ہوئے سب طرف. امام نے ان کو دیکھ کر امام فرماتے ہیں کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المقفرہ والقبور المظلمہ، فرماتے ہیں کہ اے وحشت افزا گھروں، اجڑے مکانوں، اندھیری قبروں کے رہنے والوں، یا اہل التربتی یا اہل الغربتی یا اہل الوحدتی یا اہل الوحشہ، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. ہم لوگ جب جاتے ہیں قبرستانوں میں، اس زیارت اہل قبور میں بھی یہی جملہ ہے کہ تم جو ہے تیز رو، ہم سے پہلے تم لوگ نکل گئے آگے. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، اور ہم بھی جو ہیں آپ ہی کے نقش قدم پر چل کر ان قریب ملنے والے ہیں. اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت وهذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. وہاں پر امام فرماتے ہیں ان لوگوں سے، ان جو اہل قبور سے، اب صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے آ کر، بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لیے، اور تمہارا مال جو ہے، تمہارا اسباب جو تھا وہ تقسیم ہو چکا ہے. یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، اب تم کہو کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے. یہاں پر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اپنے اصحاب کی طرف انہوں نے رخ کیا اور فرماتے ہیں کہ ثم التفت الى اصحابه فقال اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خیر الزاد التقوی. اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ سب ایک ہی بات کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. تقوی یعنی وہی ایمان خدا پر، ایمان آخرت پر، ایمان رسالت پر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واجبات اور جو محرمات ہیں ان کو انجام دینا. یہی متقی یعنی being God very, being within the parameters that we have to move. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ بھی ہے یہ، اور عقائد میں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ تکفیر کہتے ہیں چھپانے کو، گرانے کو، جھڑ جانے کو، to shed away. ایک تو تکفیر یہی ہے جو کہ آیا تھا اور نابود بھی ہوا، تکفیری لاٹ، اور جو ابھی انشاءاللہ ان دا پائپ لائن اس کی بھی نابودی کے لیے یہی وہاں بھی لاٹ جو ہے وہ بھی تکفیریوں میں ہی ہے. تکفیر سے مراد جو ہے وہ چھپانا، جھڑ جانا، شیڈ ہو جانا. اور کئی آیات ہیں قرآن کی، اس میں یہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جھڑ جاتی ہیں. they are removed, they shed away. اس میں جو ہے مختلف میں کچھ کو ذکر کروں گا آج، پھر مزید اگر کبھی توفیق ہوئی تو وہاں پہ اور بھی ڈیٹیل میں جائیں گے. ایک یہ کہ یہاں پر امیر المؤمنین نے جب خطاب کیا ان اہل قبور سے
تو فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ بولو تو یہی کہیں گے کہ بہترین توشہ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ قرآن کی آیت ہے ظاہراً سورہ قصص میں، خداوند متعال فرماتا ہے کہ تلک الدار الآخرہ، یعنی خدا جو ہے اس دنیا کو گھر نہیں سمجھتا۔ دار کہتے ہیں عربی میں گھر کو، گھر کہاں پر ہے؟ آخرت میں، دنیا میں گھر نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہے یہ ٹیمپرری ٹرانزٹ لاؤنج ہے، آئے ہیں چلے جائیں گے، سب آتے ہیں سب چلے جاتے ہیں۔ ہر موت جو ہے وہ یہی پیغام دیتی ہے کہ الرٹ، کہ تمہیں بھی اسی راستے سے گزرنا ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی وہ جو آخرت کا جو گھر ہے یہ ان کے لیے ہم نے قرار دیا ہے، الذین لا یریدون علوا فی الارض، جو اپنی زمین میں برتری نہیں چاہتے، بلندی نہیں چاہتے، اور نہ ہی فساد کے طلبگار ہیں وہ لوگ۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے صرف اور صرف صاحبان تقوی کے لیے۔ جو صاحب تقوی ہے وہ کامیاب ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، جو متقی ہے وہ کامیاب ہے۔ اچھا، یہ اسباب تکفیر، یعنی تکفیر یعنی گناہوں کا جھڑ جانا، گناہوں کا جو ہے وہ ریموول جو ہے۔ اب یہ سب کچھ جو کچھ بھی بتایا جائے گا، ہمارا ایمان فریش ہوگا، اس میں سیکھیں گے ہم لوگ کچھ، اور اس کا سب کا ثواب جو ہے مرحوم کو ہی روح کو پہنچے گا۔ یہ مجلس ایصال ثواب اور ترہیم کا کانسیپٹ ہی یہی ہے، یعنی ان کی بھی یاد ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہمارے بھی ریمائنڈرز اور ریفریش ہوتا ہے عقیدہ۔ تو خداوند متعال ہی مینشنز ویریس ویز آف ہیونگ سنز شیڈڈ، اینڈ ان دی ہولی قرآن فرماتا ہے کہ ایمان جو ہے سب سے پہلے يدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، مومنین اور مومنات جو ہیں داخل ہوں گے جنت میں، جہاں پر جو ہے وہ جس کے نیچے نہریں جو ہیں وہ جاری ہوں گی، اور پھر جو ہے یکفر عنہم سیئاتہم، نہ صرف داخل ہوں گے بلکہ خدا متعال جو ہے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ وجہ کیا ہے برائیوں کو دور کرنے کی؟ کیونکہ وہ مومن تھے، ایمان تھا ان کا خدا پر، ایمان تھا ان کا آخرت پر، ایمان تھا ان کا رسالت پر۔ کیونکہ وہ مومن تھے، خدا جو ہے ان کے برائیوں کو دور کرے گا، یعنی ہی از گوئنگ ٹو شیڈ دیم اوے، یعنی انسان جب پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں سن فری، سن لیس، بغیر کوئی گناہ کے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اس کے پاس تھا۔ اسی طرح اور بھی خداوند متعال دوسری آیات میں فرماتا ہے کہ ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح، نیکیاں۔ اگر انسان جو ہے مومن بھی ہو، نیک بھی ہو، اور پھر اعمال صالح بھی اس کے پاس ہو، پھر بھی خدا فرماتا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لَنُكَفِّرَنَّ، لا جو ہے وہ تاکید کے ساتھ ہے، نُكَفِّرَنَّ، ہم جو ہے ضرور ضرور ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ اب جب خدا فرما رہا ہے تو تاکید کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر تاکید کے ساتھ یعنی یو ڈونٹ وری، وی ول ریموو، وی ول شیڈ اوے آل دا رانگ دے ہیو ڈن، سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم جو ہیں انہیں جزا دیں گے، بہترین جزا دیں گے، اور یہ بھی تاکید کے ساتھ یقیناً ہم انہیں بہترین جزا دیں گے۔ ایک اور جگہ خداوند متعال جو ہے قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان بھی، اعمال صالح بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھیں، تب بھی جو ہے ہم کیا کریں گے؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے جو ہے وہ we will absolve or we will remove all the misdeeds and the wrong they have done، ان تینوں چیزوں کی خاطر، یعنی ایمان خدا پر ہے، ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی ہیں، ایمان قرآن پر بھی ہے۔ سورہ محمد میں خدا متعال فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا یعنی ایمان ان کے پاس تھا، وعملوا الصالحات، اعمال صالح انجام دیے، وآمنوا اور ایمان لائے کس چیز پر؟ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر وہ چیز جو کہ رسول اللہ پر نازل ہوئی، اور وہ جو رسول اللہ پر نازل ہوا یعنی کیا؟ قرآن۔
ایمان بھی ہے، اعمال صالح بھی ہے، پھر قرآن پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو نازل ہوا رسول اللہ پر وہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ کفر عنہم، اور یہ جو خداوند متعال کا وعدہ ہے مومنین کے لیے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی یہی ہے، ان پر ایمان لے آئے تو خدا نے جو ہے ان کی برائیوں کو دور کر دیا۔ یعنی اس ایمان کی خاطر اعمال صالح بھی، پھر اس کے بعد قرآن پر بھی ایمان، ان تینوں چیزوں کی خاطر خدا ہی removes all the wrong that the person has done۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، نہ صرف اتنا، ان کے حالات کی اصلاح بھی جو ہے خداوند متعال انجام دیتا ہے۔ تو اب تک جو ہے وہ ایمان بھی، اعمال صالح بھی، پھر قرآن پر بھی ایمان رکھنے سے خداوند متعال جو ہے انسان کی جو گناہ ہوتے ہیں، جو لغزشیں اس کی ہوتی ہیں زندگی میں، ان سب کو جو ہے he removes them, he sheds them away۔ ایک اور جگہ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ہم سے ڈرتے، یعنی تقوی اختیار کرتے، ہم بھی جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں سے اور انہیں جو ہے نعمتوں کی باغات میں داخل کر دیتے۔ تو یہ جو ہے کئی آیات ہیں قرآن میں، کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ ایمان کی خاطر، تقوی کی خاطر، ایمان خدا کے کتاب پر ایمان رکھنے کی خاطر خداوند متعال he removes the wrong that a person has done۔ ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے کہ وَيَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، یعنی آپ صرف جو ہے وہ تقوی اختیار کریں، تمام آپ کی گناہوں کو جو ہے خدا متعال دور کر دے گا، اور پھر اس کے بدلے میں جو ہے آپ کو ایک ایسی نگاہ دے گا جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو اچھائی اور برائی کے اندر آپ کو پہچان نظر آئے گی، پلس خدا جو ہے آپ کے گناہوں کو بھی جو ہے وہ دور کر دے گا۔ یہ جو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے بخشے جائیں گے، گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں گے، صرف اور صرف اسی ایمان کی خاطر ہے۔ اگر ایمان ہم نے جو ہے بچا کر رکھا آخر تک تو اس کے جو ہے نا یہ بینیفٹس ہیں جو کہ ہمیں ملیں گے۔ تو ایمان کو محفوظ رکھنا آخر تک ضروری ہے۔ یعنی یہ جو روایات میں ملتا بھی ہے کہ من مات علی حب آل محمد، یعنی انسان مرے اسی محبت میں، یعنی محبت آل محمد کے ساتھ زندگی کرے اور پھر مرے بھی اسی محبت کے ساتھ، تب جا کے جو ہے اس کو سب یہ ملے گا۔ اگر کسی نے جو ہے مڈ وے میں چھوڑ دیا سب کچھ، جو ایمان تو باقی ہے نہیں اس کے پاس، تو یہ تمام چیزیں بھی اس کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن اگر مرے بھی اسی ایمان پر، یعنی خدا کے ایمان، اہل بیت پر، پھر قرآن پر بھی اس کا ایمان و عقیدہ تھا، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے بہت سارے اس کے تمام جو ہے وہ گناہوں کو تو خداوند متعال دور کر دے گا۔ یا ایک جگہ فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر آپ جو ہے گناہان کبیرہ سے پرہیز کریں گے تو خدا جو ہے وہ تمام سیئات آپ کے جو ہے دور کر دے گا۔ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ تو یہ تمام جو ہے یہ جو بتایا گیا اب تک کہ خداوند متعال جو ہے وہ دور کرتا ہے انسان سے گناہوں کو، اسے کہتے ہیں تکفیر۔ کبھی کبھار جو ہے انسان خدا جو ہے بیماریوں کے ذریعے جو ہے انسان کی گناہوں کو جو ہے وہ ہی washes them away، یعنی بیماری آئی ہماری زندگی میں، یا کوئی بلا نازل ہو گئی، یا کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائی رہا جس کی وجہ سے جو ہے یہ تمام یہ اٹس آل ویز ہاؤ اللہ وانٹس ٹو forgive us، کبھی کبھار بیمار کر دیا، کبھی کبھار پریشان کر دیا، کبھی کبھار کوئی بلا نازل ہو گئی جس کی وجہ سے جس کے انسان کے جو گناہ ہیں وہ سب جو ہے دور کر دیے جاتے ہیں، اس سے خدا جو ہے اسے ان سب کو برطرف کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ باعث تکفیر ہے، سبب تکفیر ہے، نماز ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز کو آپ برپا کریں دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے قریب۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جو ہے ان حسنات میں شمار ہوتا ہے، وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ تمام یہ جو حسنات ہیں اور جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو نماز بھی جو ہے برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح صدقہ دینا بھی جو ہے فرماتا ہے خدا متعال کہ صدقہ جو ہے چاہو تو دکھا کر دو، چاہو تو چھپا کر دو۔ دکھا کر دو تب بھی اچھا ہے، چھپا کر دو تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔
یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی چھپا کر دو گے، صدقہ دو گے تو ہوگا کیا فائدہ اس کا؟ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ہر چیز میں جو ہے خدا کا فوکس وہیں پر ہے کہ گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے، گناہ جو ہیں ہٹا دیے جائیں گے، برائیاں جو ہیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ یا فرماتا ہے شہادت، یعنی شہادت کی جو موت ہے وہاں پر بھی یہی ہے کہ پہلا قطرہ جو انسان کا زمین پر گرتا ہے تمام اس کے گناہوں کو خداوند متعال جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ آیت بھی ہے قرآن کی کہ وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں سے ہجرت کرتے ہیں یا گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں، وقاتلوا، اور انہوں نے جو ہے وہ قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا، وقتلوا، مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم جو ہیں ضرور ان کے جو ہے برائیوں کو، ان کے گناہوں کو ہم جو ہے دور کر دیں گے، وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو یقیناً ضرور ہم جو ہے we will make them enter the heaven۔ یہ جو تھا یہ اسباب تکفیر، یعنی تکفیر سے مراد یعنی گناہوں کا دور کر دینا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ مومنین کے لیے جو ہے وہ خاص عنایتیں ہیں، اور جو ہے خداوند متعال بھی جو ہے وہ اصدق الصادقین ہے۔ اور ہم لوگ بھی بار بار جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ صدق اللہ العلی العظیم، کہ خداوند متعال جو ہے اس نے سچ کہا۔ تو وعدہ خدا کا ہی ہے کہ آپ جو ہے ایمان پر باقی رہیں، اعمال صالح انجام دیں، قرآن پر بھی ایمان رکھیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کفارہ ہے گناہوں کا، یعنی کفارہ گناہوں سے، یعنی گناہ جو ہیں they get removed, they get washed away, they are removed۔ اسی طرح نماز بھی، قرآن بھی، صدقہ بھی، یہ سب جو ہے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ ایک یہ دوسرا یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے، آغاز میں بھی یہی کہا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ جو ہے وہ یقینی ہے۔ they never leave you stranded، اس طرح نہیں کیا، ہاں کہا ایک وعدہ وفا نہیں کیا، کبھی بھی اس طرح نہیں کیا۔ اہل بیت علیہم السلام نے جو بھی کیا وعدہ کیا، وفا بھی کیا۔ حدیث ہے، امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام علی روح ان تفارق جسدها حتى ترى محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا بحيث تقر عينها، فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور جو ہے رسول اللہ کو، حضرت امیر کو، حضرت زہرا کو، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو نہ دیکھے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور دیکھ کر جو ہے ان کو اس کو دل کو ٹھنڈک بھی ملے، اس کو جو ہے وہ خوشی ہو، سرور ہو۔ impossible for him not to see them، یہ وعدہ ہے، اور دیکھیں گے ضرور۔ ہر محتضر، یعنی کبھی کبھار جو ہے دیکھا بھی ہوگا آپ نے یہ ہاسپٹلز میں، یعنی ہی اسٹنڈ، نہیں بولتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوما میں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہے، سیڈیٹ کیا ہوا، لیکن اس طرح بظاہر تو اسی طرح ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے کچھ اور ہے۔ حقیقت میں یہ جو ہے ان کو ہے وہاں کی جھلک دکھائی گئی ہے، اور پھر ان کو یہ آپشن بھی دیا گیا، جانا چاہتے ہیں واپس، کہتے ہیں نہیں، کہیں آفر دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ واپس، ہمیں سونا چاندی سب کچھ تمہیں دیں گے، کہا نہیں چاہیے۔ خود جو ہے جو بیمار جانے کے بعد وہاں سے پلٹ کر نہیں آتے، اس کی وجہ یہی ہے، یعنی they've seen something much better، اس کو دیکھنے کے بعد دنیا کی زندگی it's garbage، کوئی بھی آنا نہیں چاہتا واپس۔ عجیب قصے یہاں پہ بتائے گئے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری، کہ سب میں جو ہے یہ جو وعدہ رسول اللہ نے اور اہل بیت علیہم السلام نے دیا ہے اور کیا ہے، وفا بھی کیا اور لوگوں نے دیکھا بھی۔ بعض جو خوش نصیب تھے، مثلا مرحوم مرحوم ان کے نام اگر میرے ذہن میں آ جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد کا جب انتقال ہوا، مرحوم راشد، یہ بھی علماء میں سے ہیں، ابھی حال ہی میں جو ہے ان کے والد کا انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے، اور پھر جب وہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا، انہوں نے جب وہ صبح کی نماز بھی پڑھی، پھر لیٹ گئے قبلے کی طرف، ابا جو تھی ان کے اوپر انہوں نے اپنے چہرے پر ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے گزرے تھے بھی طلوع آفتاب سے، پھر ہم نے دیکھا کہ جو ابا ان کی صورت پر ہے ایک دم سے گلو کرنے لگی، بہت ہی زیادہ، جیسا کہ کوئی سورج اندر سے چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سنا بھی ان سے، تو وہ کہنے لگے مرحوم راشد کے والد، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آئے،
آپ نے زحمت کی، زحمت کیونکہ مجھ سے ملنے آئے، میں جو اتنا بے کس ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس، میری آپ نے عزت افزائی کی آ کر. پھر وہ یوں گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سب سن رہے ہیں جو ان کے اطراف ہیں. پھر امیر المؤمنین سے خطاب کیا، یہی جملے ان کے لیے کہ یا علی آپ بھی آئے، آپ نے بھی وفا کیا. پھر کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ائمہ کے نام لیے. پھر وہ فرماتے ہیں حضرت زہرا کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے ان سے بھی خطاب کیا، ان سے بھی گفتگو کی. پھر حضرت زینب جب آئیں وہاں پر تو فوراً یعنی بہت رویا آپ کے اوپر، بہت میں نے گریہ کیا آپ کے لیے، اور یہ جو آپ آئے میرے پاس میری ملاقات کے لیے. یعنی اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی تقریباً 1 گھنٹہ. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی بھی آواز جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ وعدہ ہے خداوند متعال کا، رسول اللہ کا وعدہ ہے، ائمہ اطہار نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یو بی ود us we will never leave you alone، نہیں، کبھی بھی نہیں. تو اہل بیت علیہم السلام جو ہے وہ آتے ہیں ضرور، اور مومنین کے لیے ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے کوئی واپس پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا. مومنین کے لیے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر خداوند متعال نے جو ہے تعلیم دی رسول اللہ کی. وہاں پر خدا فرماتا ہے کہ جب مومن کی روح اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، لَأُفَتَّحَنَّ لِرُوحِهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ كُلَّهَا، کہ اس کی مومن کی روح کے لیے جو ہے آسمانوں کے تمام دروازوں کو میں کھول دیتا ہوں. وَلَأَرْفَعَنَّ الْحُجُبْ كُلَّهَا دُونِي، اور تمام جو حجابات پائے جاتے ہیں جز میرے حجاب کے، تمام حجابوں کو میں برطرف کر دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کی روح جو ہے it is ascending to the skies. پھر فرماتا ہے کہ وَلَآمُرَنَّ الْجِنَانَ فَلَتُزَيِّنَنَّ، پھر میں جنتوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار کرو، adorn yourself, prepare yourself. حور العین سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار کرو. وَالْمَلَائِكَةَ فَلْتُصَلِّيَنَّ، ملائکہ جو ہیں وہ سب کے سب صلوات اور سلام بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وَالْأَشْجَارَ فَلْتُثْمِرَنَّ، اور درخت جو ہیں وہاں پر سب جو ہے ان سے یہ دستور دیا جاتا ہے کہ ٹو bear fruit، سب جو ہے میوے جس کے سب کے تیار ہو جائیں. وَثِمَارَ الْجَنَّةِ فَلَتُدْلِيَنَّ، اور جنت کے جو میوے ہیں سب جو ہیں وہ نزدیک ہو جائیں، تیار ہو جائیں، بالکل نیچے جھک جائیں، تاکہ یہ جو مومن آئے گا اس کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو کہ وہ ہاتھ اپنا اٹھا کر جو ہے اس میوے کو توڑے، یعنی خود میوہ جو ہے اس کے قریب آ جائے گا. فَلَتُدْلِيَنَّ. پھر فرماتا ہے خداوند متعال وَلَآمُرَنَّ رِيحًا مِّن رِيَاحِ الَّتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، اور پھر یہ جو تمام ہوائیں ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں کہ یہ سب جو ہیں وہ چلنے لگے. وَلَتَحْمِلَنَّ جِبَالًا مِّنَ الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ الْأَدْفَرِ، اور کیونکہ مومن کی روح آ رہی ہے، اور اس دنیا میں ہم لوگ جب کوئی مہمان آتا ہے تو یہ جو موم بتیاں، یہ جو فریگرنسڈ کینڈلز ہیں ان کو جلاتے ہیں، ایئر فریشنرز ہیں یا جو بھی جس طرح کا بھی ہے، اگر بتی ہے، موم بتی ہے، ان چیزوں کو جلا کر جو ہے وہ خوشبو کرتے ہیں تمام فضا کو، کیونکہ مہمان آ رہا ہے. خدا فرماتا ہے کہ کیونکہ مومن کا گزر ہوگا ان تمام فضاؤں سے which is millions and millions of miles from sky to sky. اب کیونکہ مومن کا یہاں سے گزر ہوگا اور اس ایریا کو بھی جو ہے وہ خوشبو کرنا ہوگا، اس کو بھی فریگرنس کرنا ہوگا، لیکن وہاں پر یہ ایئر فریشنرز اور موم بتیوں اور اگربتیوں سے تو کام نہیں چلے گا. خدا فرماتا ہے کہ میں جو ہوں پہاڑ ہوں گے جو کہ مسک اور عنبر کے، ان کو جو ہے میں ان کو جو ہے وہ جلا کر تمام اس فضا کو میں خوشبو کروں گا، اور وہ جلاؤں گا بھی بغیر آگ کے، کیونکہ اس فضا میں تو آگ نہیں ہے. فَأَقُولُ لَهُ عِنْدَ قَبْضِ رُوحِهِ، پھر اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے جب وہ روح میرے پاس آتی ہے اور میرے سامنے جب کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت میں کہتا ہوں اس روح سے عِنْدَ قَبْضِ رُوحِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِقُدُومِكَ عَلَيَّ. خداوند متعال فرماتا ہے کہ مرحباً، ویلکم 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 جو میرے پاس تم آئے. عند قبض روحہ، جب اس کی روح جو ہے قبض ہوتی ہے. اہلاً بقدومک علی، پھر خدا فرماتا ہے کہ اسعد بالکرامت والبشرا والرحمت والرضوان. اسعد کہتے ہیں ascend، کم ہائر above، اور اوپر آ جاؤ، اور اوپر آ جاؤ.
بالبشرا یعنی گڈ نیوز کے ساتھ، بشارت کے ساتھ، خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت کے ساتھ، تمام جنتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تیار ہیں، آل ریڈی فار یو ٹو بی آن بورڈ، اور اس کے اندر آ جائیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ خداوند متعال جو ہے بے شک اور بے حد جو ہے اجر اور ثواب دینے والا ہے۔ پھر اس کی بعد خداوند متعال رسول اللہ سے فرماتا ہے کہ فَلَوْ رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ كَيْفَ يَأْخُذُ بِهَا وَاحِدٌ وَيُعْطِيهَا الْآخَرَ، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش آپ دیکھتے کہ ملائکہ جو ہے اس بندے مومن کی روح کے ساتھ کس طرح اس کا وہ لوگ اسے ہینڈل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے یہ جو فٹ بال کے ٹورنامنٹس جو ہوتے ہیں یا ساکر وغیرہ کے، تو جو ٹیم جو جیتتی ہے وہ ساری ٹیم کو جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں وہ اسٹیڈیم میں جو لوگ موجود ہیں۔ کم مومن کی روح بھی جب اس دنیا سے گزرتی ہے تو ملائکہ آ کے اسی طرح جو اپنے کاندھوں پر، ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر، اسی طرح جو ہے وہ جنت تک پہنچتی ہے یہ روح مومن۔ تو مومنین کے لیے جو ہے وہ خاص عنایت ہے خداوند متعال کی طرف سے، اور ہم بھی جو ہے دعا کرتے ہیں کہ خدایا موت کو جو ہے ہماری زندگیوں کا سب سے میٹھا اور سویٹس مومنٹ تو قرار دے۔ بہت سارے ہدیے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جو کہ آپ مرحومین کو ہمیشہ زندہ اور ان کی یاد رکھ سکتے ہیں، خصوصاً جب والدین کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے لیے سم تھنگ ایکسکلوسیو ہیز ٹو بی ڈن، کوئی ایک ایسا کام جو ہے شروع کریں جو کہ تا حیات آخری دن تک آپ اسے کرتے رہیں، جو بھی کر سکیں، تلاوت قرآن کی، یا کوئی ذکر ہے، یا کوئی نماز ہے، یا کار خیر ہے، یا کوئی ہدیہ ہے، یا زیارت ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ ہر روز آپ کر سکیں اور مس بھی نہ کریں اسے۔ اگر کہیں مس بھی ہوتا ہے تو اگلے دن اس کو ڈبل ڈوز کر کے جو ہے اس کو پورا کریں، لیکن سم تھنگ ایکسکلوسیو ہیز ٹو بی ڈن ان ریممبرنس آف دا پیرنٹس، ان کے لیے، کیونکہ ان کی خاطر یہ کام شروع کیا، اس کو جو ہے باقی بھی رکھیں اور آخر تک جاری بھی رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور چیز جو بتاتے ہیں علماء وہ یہ کہ وینزڈیز کو 2 رکعت نماز پڑھنا، سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں، بلکہ دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ ایوری وینزڈے، یہ بھی جو ہے بہت ہی باعث ثواب اور بہت ہی زیادہ نور پہنچانے والی نماز ہے مرحومین کے لیے۔ وہ چیز جو کہ بہت زیادہ فاسٹ ٹریک پر اور جلدی پہنچتی ہے مرحومین تک، نماز ہے، نماز ہے، صلوات ہیں، اذکار ہیں، یہ تمام چیزیں جو کہ رسول اللہ نے فرمائی یہ بہت ہی جلدی پہنچتی ہے مرحومین تک۔ تو اہل بیت آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ ہمیشہ ہے۔ ایک اور چیز جو کافی ہمارے کو جو ہے وہ کام دے گی، اور کیونکہ بہرحال یاد میں ہی یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی دعا دیجئے، میں کیا دعا کروں؟ فرماتے ہیں کہ تم عافیت کی دعا کرو۔ عافیت یعنی فار ویل بینگ، ویل بینگ صرف صحت نہیں، ویل بینگ یعنی ہر اینگل سے، یعنی ویل بینگ از دنیا میں بھی اپنی ویل بینگ، میری صحت، میری ہیلتھ وائز، اور پھر اسی طرح جو میرے ایمان کی ویل بینگ، کیونکہ انسان کی جو ہے وہ 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک اس کا جو ہے وہ روحانی پہلو ہے، ایک جو ہے وہ میٹیریل پہلو۔ میٹیریل پہلو یہی بدن بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا چاہیے، وہ ویل بینگ ایک۔ دوسرا جو مین ڈائمنشن ہے انسان کا، وہ اس کی روح ہے، جو کہ اسپرچول اس کا ایگزسٹنس ہے، اس کی ویل بینگ زیادہ ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ سے جب پوچھا تو فرماتے ہیں کہ عافیت کی دعا کرو، عافیت اس دنیا کی، عافیت آخرت کی، عافیت جو ہے ہر چیز کی۔ اگلے دن آیا وہی شخص، وہی سوال کیا، فرماتے ہیں کہ تم عافیت کی دعا کرو۔ تیسرے دن آیا وہی پوچھا سوال، یا رسول اللہ کوئی دعا تو بتائیے۔ فرماتے ہیں کہ عافیت کی دعا کرو، عافیت تمہاری دین میں، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت تینوں میں۔ چوتھے دن بھی آیا تو رسول اللہ نے یہی عافیت کی دعا اس سے بتائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ سل اللہ المعافات فإنہ لم یؤتی احد بعد الیقین خیرا من المعافات، جب بھی تم خدا سے دعا مانگو
تو عافیت کی دعا مانگو، یعنی ایمان کے بعد جو چیز تمہیں ضروری ہے وہ عافیت کی دعا. یعنی ایمان تو ہے، اعمال بھی ہیں، بٹ دین یو نیڈ سم تھنگ ٹو سیکیور اٹ. وہ سیکیور کرنے کے لیے دعا بھی عافیت کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا لباس جو ہے وہ عافیت سے بہتر نہیں ہے. اور عافیت بھی ویل بینگ، وہ ویل بینگ آپ کی بدن کے ساتھ ہو یا اپنے روح کے ساتھ، یہ وہ نعمت ہے جس کا شکر بھی ہم لوگ نہیں ادا کر سکتے. حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ شکر ادا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ کہا کہ اس نعمت پر میں نے شکر کیا. فوراً جو ہے دوبارہ ایک اور مرتبہ الحمدللہ کہا، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلے جو شکر کیا اور میں الحمدللہ کہہ سکا، اسی لیے میں دوسرا الحمدللہ کہا. اسی طرح تیسرا چوتھا کہنے لگے. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ خدا میں تیرا میں شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، یعنی اتنی تیری نعمتیں زیادہ ہے، ہر سانس جو مجھے آتی ہے جس سے میں ایک اور مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں، تو وہ بھی اس کے لیے بھی شکر چاہیے، اس کے لیے بھی حمد چاہیے. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل العجز عن الشکر شکرا، کہ تمام ستائش اور حمد اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی شکر جو ہے نہیں ادا کر سکتا، وہی شکر ادا نہ کرنا ہی اس کے لیے شکر ہے. یعنی unable to thank Allah for all the blessings that he has given. تو یہ جو ویل بینگ کی دعا ہے، عافیت کی دعا ہے، ضروری ہے. اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 23، اس کو جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھیں آپ کے امام سجاد علیہ السلام جو ہے جب دعا مانگتے ہیں عافیت کی، تو کیا کیا انہوں نے ڈائمینشنز کس اینگل سے اس کو دعا مانگی ہے کہ انسان جو ہے پوری ہر طرف سے جو ہے اس کھور، یعنی خدا کی رحمت میں. لا تفرق بینی و بین العافیت ابدا، کہ خدایا تے میرے اور عافیت کے درمیان کوئی فاصلہ کبھی بھی آنے نہ پائے. اللہم انی اسألک الایمان بک. یا حضرت ابو ذر جب جبرائیل ملنے آئے تھے رسول اللہ سے، وہ دحیہ قلبی کی صورت میں آئے تھے، پہچانے نہیں. پھر وہ یعنی ابو ذر وہاں سے گزرے، کہا کہ یہ تو ابو ذر ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں، لیکن ان کو معلوم تھا جب بھی یہ دحیہ قلبی آتے تھے رسول اللہ سے ملنے کے لیے، وہ تھے تو حقیقت میں جبرائیل، لیکن وہ اس صورت میں آتے تھے. تو ابو ذر بھی وہیں سے گزر گئے، کہا میں ڈسٹرب نہیں کروں گا، تو گزر گئے. اگلے دن جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ کل تم یہاں سے گزرے تھے تو جبرائیل میرے پاس تھے، کاش تم انہیں سلام کرتے تو وہ جواب دیتے تمہیں. تو جبرائیل کہتے ہیں کہ وہاں پر آسمانوں میں ابو ذر بہت ہی مشہور ہیں اپنی ایک دعا کی خاطر. پھر رسول اللہ نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الامن والایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیت عن جمیع البلاء والشکر علی العافیہ والغنی عن شرار الناس، کہ خدایا میں تجھ سے ایمان کی درخواست کرتا ہوں، اور یہ کہ تیرے نبی کی میں تصدیق کروں، اور پھر میں عافیت کی بھی دعا کرتا ہوں ہر بلا سے، اور شکر کی بھی جو ہے درخواست کرتا ہوں اسی عافیت کی خاطر، اور تجھ سے جو ہے بے نیازی کی درخواست کرتا ہوں تمام جو شر الناس ہیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہے نا، دے میک اے لاٹ آف ڈفرینس، دے ہیو اے بگ امپیکٹ. آج کے لیے جو ہے وہ ہدیے کے طور پر وہ جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، دعا نمبر 23، اس کا ایک میں کاپی بھیجوں گا. یہ جو ہوسٹ آف فضا ہیں ان کو وہیں سے آپ لے سکتے ہیں اسے، بلکہ اس کو پرنٹ کر کے جو ہے اپنے سامنے ہی رکھیں جہاں پر بھی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ایک کاپی اپنی جیب میں ہی رکھ لیں. تو اسے دیکھ کر کسی ایک نماز میں قنوت میں ضرور سے پڑھا کریں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی. امام نے جو ہے وہ ہر اینگل سے، ہر طریقے سے جو ہے وہ عافیت کی جو ہے اس میں دعا مانگی ہے. مثلا میں آپ کو اس کے کچھ جملے سناتا ہوں، لیکن اس کو یقیناً آپ ضرور سے اس کا پرنٹ کر کے جو ہے اپنے پاس رکھیں. فونٹ بھی اس کا کافی بڑا اور بولڈ کر دیا ہے تاکہ وہ دیکھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو. امام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والبسنی عافیتک وجللنی عافیتک، کہ خدایا یہ تیری عافیت جو ہے اس کا لباس مجھے تو پہنا دے. وجللنی عافیتک، اور مجھے جو ہے اپنی عافیت میں ڈھانپ لے. وحسنی بعافیتک واکرمنی بعافیتک، اور مجھے جو ہے اپنی ہی اس عافیت میں، اسی کے سائے میں مجھے رکھ.
وَأَكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ، مجھے جو اسی عافیت سے جو ہے عزت بھی تو عنایت فرما، وَأَغْنِنِي بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ وَهَبْ لِي عَافِيَتَكَ وَأَفْرِشْنِي عَافِيَتَكَ وَأَصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں یہ عافیت تجھ سے چاہتا ہوں، دنیا میں بھی چاہتا ہوں، آخرت میں بھی چاہتا ہوں، دین میں بھی چاہتا ہوں، یعنی ہر طرف سے میں آئی نیڈ دس ویل بینگ. وعافنی عافیتا کافیتا شافیتا عالیتا نامیہ، اور اس طرح کی عافیت جو ہے خدایا میں تجھ سے چاہتا ہوں. تو ان چیزوں کو جو ہے نا have them before you، اور اس سے جو ہے بہت ہی افاقہ ملتا ہے، بہت ہی تاثیر میں ہوتی ہے اپنی زندگیوں میں. پریشانیاں بلائیں خصوصاً اس زمانے میں جو ہم لوگ ہیں، اس کرونا کی خاطر، اس لاک ڈاؤن کی خاطر سبھی پریشان ہیں. تو یہاں پر امام ائمہ اطہار اور دعاؤں کا جب سہارا لیں گے تو ہمیں جو ہے اس سے ہمیں ہی نجات ملے گی. تو عافیت ضروری ہے، عافیت کی دعا بھی ضروری ہے، اور اسی میں جو ہے عافیت میں جو ہم لوگ مانگتے ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام کا سایہ ہے، اور جو ہے وہ کامیاب وہی ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور جو ہے وہ کامیاب بھی وہی ہیں جو اسی محبت میں گزر جاتے ہیں اس دنیا سے. امام صادق علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ راوی آیا، فضیل نام ہے، اور آخر علی عقبہ نام ہے. آتا ہے اور امام سے کہا کہ یا عقبہ، وجہ کیا تھی آنے کی؟ کہا کہ نہیں، صرف جو محبت تھی امام کی، وہ محبت جو کھینچ کر لائی تھی عقبہ کو امام سے ملنے کے لیے. امام فرماتے ہیں یہی جو محبت تمہارے پاس ہے جس کی وجہ سے تم آ گئے ہم سے ملنے کے لیے، یعنی ہم امام تو بھی ہے نہیں، ہم لوگ جو مجلسوں میں آ جاتے ہیں یا مثلا کسی مرثیے میں، نوحے میں، یا کسی کو جو کہ who is connected to the اہل البیت، اس سے ملنے کے لیے ہم لوگ آ جاتے ہیں، اس کا بھی وہی کاؤنٹ ہے. یا مثلا امام کی یاد آ گئی، امام کو یاد کر لیا، اہل بیت یاد آ گئے، کچھ آنسو بہا لیے ان کے لیے. امام فرماتے ہیں یہی جو تمہارے پاس جو محبت ہے، this is going to be what is going to bail you out، اس سے جو تمہارے کو کامیاب ملے گی، کامیابی ہوگی. اور پھر اشارہ کیا اپنی گلے کی طرف. پھر وہ عقبہ کہتا ہے کہ یہ اشارہ جو آپ نے کیا گلے کی طرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، امام فرماتے ہیں جب یہ روح جو ہے تمہاری یہاں پر پہنچے گی، اس وقت جو ہے تمہیں نظر آئے گا، سب کچھ نظر آئے گا. اپنی گلے کی طرف اشارہ کیا. تو وہ کہتا ہے کہ فردد علیہ بضعۃ عشر مرہ، کہتے ہیں کہ امام نے جو ہے یہی جملہ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْوَرِيدِ، اور پھر جو ہے کئی دفعہ جو ہے امام نے جو ہے وہ 10-15 مرتبہ جو ہے کہنے لگے، فرماتے تھے کہ یرا دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے. پھر یہ کہنے لگا کہ کیا دیکھیں گے یا ابن رسول اللہ، کیا دیکھیں گے؟ فقال فی کلھا یرا، فرماتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھے گا. لا یزید علیہا ثم جلس فی آخرہا، پھر امام جو ہے بیٹھ گئے. پھر فرماتے ہیں کہ یا عقبہ قلت لبیک وسعدیک، اے عقبہ. عقبہ نے کہا لبیک، جی یا ابن رسول اللہ. فقال ابیت الا ان تعلم، تم جاننا چاہو گے کہ وہ کیا دیکھے گا؟ کہنے لگا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ، ضرور میں جاننا چاہوں گا، میرا دین یہی ہے، میرا دین جو میرے خون کے ساتھ ہے. فَإِذَا ذَهَبَ دَمِي كَانَ ذَلِكَ وَكَيْفَ بِكَ يَا ابْنَ رسول اللہ وَبَكَيْتُ، پھر اس میں بہت رویا میں. پھر امام دوبارہ فرماتے ہیں کہ یراہما واللہ، ان دو کو ضرور دیکھیں گے، ان دو کو تم ضرور دیکھو گے. فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَنْ هُمَا، میری ماں میرے باپ آپ پر فدا ہوں، وہ کون ہیں جنہیں وہ دیکھے گا؟ بلکہ امام فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص دیکھے گا. فقال ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ ایک رسول اللہ، دوسرے امیر المؤمنین، ان کو جو ہے تم لوگ ضرور دیکھو گے. یا عقبہ لن تموت نفس مؤمنۃ ابدا حتی تراہما، کہ عقبہ مومن نہیں مرتا، اس کی جو ہے جان اس بدن سے نہیں نکلتی مگر یہ کہ وہ دو کو دیکھے. فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِمَ الْمُؤْمِنُ أَن يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، پھر اس کے بعد عقبہ کہتا ہے کہ آیا
مومن نے جب دیکھ لیا، زیارت کر لی رسول اللہ کی، امیر المؤمنین کی، آیا وہ اس دنیا میں پلٹ کر آنا چاہتا ہے؟ فقال اللہ ہرگز، بل یمضی امامہ فقلت له یقولان شیئا جعلت فداک. پھر عقبہ کہتا ہے کہ دیکھ تو لیا، کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے ان کی آپس میں، یعنی رسول اللہ اس مرحوم کے ساتھ جو کہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، ان کی گفتگو ہوتی ہے امیر المؤمنین کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ. فقال نعم، ہاں فرماتے ہیں ہاں. یدخلان جمیعا علی المؤمن، یعنی دونوں آ کر جو ہے، بلکہ تمام ائمہ آ کر جو ہے بیٹھتے ہیں مومن کے پاس. فیجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عند رأسہ، رسول اللہ آ کر جو ہے بیٹھتے ہیں اس شخص کے سرہانے. وعلی عند رجلیہ، امیر المؤمنین جو ہے اس شخص کے پاؤں کے پاس بیٹھتے ہیں. فیکب علیہ رسول اللہ، رسول اللہ جو ہے توجہ کرتے ہیں اس شخص کی طرف. فیقول یا ولی اللہ ابشر انا رسول اللہ، تمہیں جو ہے وہ بشارت دی جاتی ہے، میں رسول اللہ ہوں. انی خیر لک مما ترک من الدنیا، جو کچھ بھی تم پیچھے دنیا میں چھوڑ کر آ رہے ہو اس سے تو سب سے بہتر میں ہی ہوں. ثم ینہض رسول اللہ فیقوم علیہ صلوات اللہ علیہما حتی یکب علیہ فیقول، جب رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت امیر آتے ہیں وہاں پر، امیر المؤمنین بھی توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس شخص کی طرف. ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام اما ان ھذا فی کتاب اللہ عز وجل. پھر امام صادق فرماتے ہیں، امیر المؤمنین بھی آ کر جو ہے توجہ کرتے ہیں اس شخص کی طرف، یہی وعدہ جو رسول اللہ نے دیا اور فرمایا وہ بھی فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کہا کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، امیر المؤمنین آتے ہیں اس شخص کے پاس، اس محتضر کے پاس، اس کی بالین پر بیٹھتے ہیں، یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. راوی جو عقبہ ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ قرآن میں کہاں پر ہے یہ؟ فرماتے ہیں سورہ یونس کی آخری آیات میں خداوند متعال فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے جو ہے they have a good news. کیا کون سی بشارت ہے؟ اس دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ جو خدا کا جو وعدہ ہے اور جو کلمات ہیں اس میں کوئی چینج بھی نہیں آتا. ذالک هو الفوز العظیم and that is that mighty achievement، یہ وہی جو کہ فوز عظیم ہے جو ان کو ملے گا. یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت کا ساتھ، رسول اللہ کی زیارت، وہاں پر سی آف بھی اور ویلکم بھی، گریٹنگ بھی آخرت میں، کیونکہ بہرحال جو سب سے مشکل ٹرانسفر ہے وہ ہمارے لیے بظاہر وہی موت کا ہے، جبکہ حضرت زہرا فرماتی ہیں یہ جو ہے سب سے ایزیسٹ ٹرانسفر ہوگا، جو ہم لوگ وہاں پر آ کے تمہیں جو ہے بیل آؤٹ کریں گے اور یہاں سے سی آف کریں گے، وہاں پر گریٹ کریں گے. اس کے آگے بھی جو ہے 100 مرحلے ہیں جہاں پر ہم لوگ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ جو وعدہ ہے وفا بھی کرتے ہیں اہل بیت کا ساتھ جو ہے وہ that is what is going to be success, leading us towards success. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، دعا یہ ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ امام کی شفاعت یوم الورود یعنی اسی قبر میں جب ہم لوگ جائیں گے، امام کی شفاعت جو ہے ہم سب کو خداوند متعال نصیب فرما. اور ضرور کرے گا بھی، کس کو کرے گا نہیں تو. یعنی اس پوری دنیا میں 7-8 بلین لوگ جو رہ رہے ہیں، اس میں کتنے اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کی پر رونے والے ہیں. اگر ان کو بھی ساتھ نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا پھر؟ تو یقیناً ہے، وعدہ ہے، ملے گا بھی. اور پھر یہ جو تلقین میں جو پڑھی گئی پرسوں، تو وہاں پر بھی تلقین میں بھی ائمہ اطہار کے نام لیے گئے، اور جب امام حسین کا نام لیا گیا تو فارمیٹ مختلف تھا. وہاں پر حتیٰ اس مرحوم کو بھی یہی بتایا گیا کہ اشہد ان حسین ابن علی الشہید بکربلا امامی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حسین علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے وہ میرے امام ہیں. یعنی یہ شخص مرحوم بھی جو ہے وہ اگر اس کو آنا ہے آخرت میں تو وہ رو کر ہی آنا ہوگا، امام حسین کا نام لے کر آنا ہوگا، آنکھوں میں آنسو لے کر آنا ہوگا. وہی that is going to be that permit for him to pass.
تمام مصائب جو ہے ائمہ اطہار سب نے ہی دیکھے، ابا عبداللہ الحسین نے جو ہے وہ زیادہ دیکھے، اور جب آتے ہیں وہاں پر آخری جب دن تھا ان کا، تمام شہداء جو ہے وہ رخصت ہو چکے، سب شہید ہو گئے اور بچے ابا عبداللہ الحسین اکیلے۔ تو امام آتے ہیں یہاں پر وداع کے لیے اہل بیت کے پاس، اہل حرم میں جو کچھ خواتین اور جو بیٹیاں ان کی باقی تھیں ان کے پاس۔ ثم ذهب الحسین الی خیام الطاہرات، خیمے میں آئے اور پھر پکارنے لگے، ونادا یا سکینہ یا فاطمہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام، ہم تم سب پر جو ہے میرا سلام ہو، فہذا آخر الاجتماع وقد قرب منکن الافتجاع، یہ جو ہے ہماری آخری میٹنگ ہے۔ جب امام آتے ہیں باہر وہاں پر جب میدان میں، تو جب چاروں طرف سے ان ملعونوں نے حملہ کیا تو امام فرماتے ہیں کہ لما تقاتلوننی، کیوں میرے ساتھ تم لوگ لڑ رہے ہو؟ یہ جنگ کی وجہ تو میں نے کوئی حق جو ہے یہاں پر ترک کیا، یا کوئی میں نے شریعت کو ڈسٹارٹ کیا یا چینج کیا، یا کوئی سنت ایسی تھی جو کہ میں نے تبدیل کر دی جس کی وجہ سے تم لوگ مجھ سے لڑ رہے ہو؟ تو سب نے یہی کہا کہ نقاتلک بغضا منا لابیک، ہماری جنگ کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جو بغض رکھتے ہیں تمہارے بابا کے ساتھ، اس جنگ کی وجہ یہی ہے۔ وما فعل باشیاخنا یوم بدر وحنین، اور بدر و حنین میں جو انہوں نے ہمارے اشیاخ اور آباء و اجداد کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو امام جب کوئی باقی نہیں رہا، وداع کے لیے آئے خیمے میں، حضرت سکینہ جو ہے وہ آتی ہیں امام کے پاس، فرماتی ہیں کہ یا ابت استسلمت للموت، تو آپ نے بھی جو ہے یو سبمٹڈ ٹو ڈیتھ، آپ بھی جو ہے جانے کی تیاری کر چکے۔ فإلی من اتکل، تو ہمیں جو ہے کس کے سہارے، کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمیں تو واپس لے جائیے، نجف لے جائیے واپس ہمیں۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں جس کا کوئی ناصر نہیں، جس کا کوئی معین نہیں، کوئی مددگار نہیں، وہ کس طرح جو ہے موت کی طرف سبمٹ نہیں کرے گا اپنے آپ کو۔ تو امام نے یہاں پر حضرت سکینہ کے ساتھ وداع کی، اور پھر جب دیکھتے ہیں دونوں طرف کوئی باقی نہیں تھا، حضرت عباس کو پکارا، حضرت عباس بھی نہیں تھے۔ پھر آتے ہیں نہر علقمہ کے پاس، وہاں پر امام نے دیکھ کر نہر کو کہا کہ یذبح حولک کبارنا ویموت صغارنا عطشانا فکأنک حرمت علینا، یعنی لگتا تو ایسا ہے کہ ہاں تمہارے پاس ہی جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں یہ سب مارے جا رہے ہیں، بچے بھی ہمارے جو ہے قتل کیے جا رہے ہیں، اور سب کے سب پیاسے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ ہم پر حرام کر دیا گیا۔ آخری جو وداع امام کی ہوئی یہاں پر، وہ دیکھا کہ جب امام نے ندا بلند کی تو امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ خیمے سے باہر آنا چاہے، تو امام فرماتے ہیں کہ روک لو زینب، روک لو ام کلثوم، روک لو سجاد کو آنے نہ دینا۔ اور پھر امام خود ہی پہنچتے خیمے کے پاس، آ کر فرماتے ہیں کہ یا ولدی انت مریض، آپ بیمار ہیں، لیس علیک الجہاد، نہ ہی جہاد ہے آپ پر، اور ہم یہ جو حجت اور خدا کی جو نشانی ہے وہ میرے بعد آپ ہیں۔ امام سجاد سے فرماتے ہیں انت ابو الائمہ وکافل الایتام والارامل وانت الراد الحرمی الی المدینہ، یعنی ابو الائمہ بھی آپ ہیں، ان یتیموں کو اور بیواؤں کو لے کر واپس جانے والے مدینے بھی آپ ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ این عمی العباس، کہاں ہیں چچا عباس؟ امام فرماتے ہیں قد قتل، کا اکبر قد قتل، قاسم قد قتل، ایک ایک کر کے بنی ہاشم کا نام لیا، امام فرماتے گئے کہ قد قتل قد قتل قد قتل، سب مارے گئے سب مارے گئے سب مارے گئے۔ تو یہاں پر امام سجاد فرماتے ہیں کہ بابا آپ بھی مارے جائیں اور میں دیکھتا رہوں، کاش میں اس دنیا میں آتا ہی نہیں، کاش میں پہلے ہی مر جاتا۔ روحی لروحک الفدا نفسی لنفسک الوداع، اتنا وہ روئے پھر ایک دم بے ہوش ہوئے، اور جب ہوش میں آتے ہیں دیکھا کہ امام کا سر جو ہے وہ نوک نیزہ پر۔
وَأَسْرَعَ فَرَسُكَ شَارِدًا إِلَىٰ خِيَامِكَ، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام کا گھوڑا جو ہے وہ خیمے کی طرف آیا. گھوڑا آیا بغیر سوار کے. سکینہ آتی ہے، آ کر دیکھا کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہے، اور تمام وہ جو نشانیاں جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام نہیں رہے موجود ہیں، گھوڑے کے پاس آئیں اور سوال کیا. فرماتی ہیں کہ یا جواد ابی، بابا کے گھوڑے، اسقی ابی ام قتل عطشانا، بابا میرے جو ہے وہ آیا ان کی پیاس بجھی یا پیاسے مارے گئے. تو یہاں پر سوال حضرت سکینہ نے گھوڑے سے کیا، جواب آتا ہے رن سے، شیعتی ما ان شربتم عذب ما ان فاذکرونی او سمعتم بشریب او شہید فندبونی، میرے شیعہ جب بھی تم پانی پیو مجھے یاد رکھو، اور کوئی اگر غریب اور کوئی شہید اگر پکارے تو اس کے ندا کو تم لبیک دو. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، یا اللہ 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 یا اللہ. اللہم احینا حیات محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد وآل محمد وفی الآخرۃ شفاعت محمد وآل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. خدایا مرحوم کو غریق رحمت فرما، خدایا اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، خدایا ہمارے قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک آن اور ایک لمحہ بھی جدائی نہ آنے پائے، چاہے اس دنیا میں، برزخ میں یا قیامت میں. خدایا ہماری اولاد کو بہترین مسلمانوں میں تو شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کے لیے آمادہ فرما، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمیں شہادت نصیب فرما. واجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.